کہتے ہیں امام حنیفہ کی توہین، نعوذ باللہ، میں نے کیوں، میں رحمہ اللہ ان کو کہتا ہوں، ہاں جہاں علمی اختلاف ہے قرآن و سنت کی موجودگی میں کر دیتا ہوں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ کے ماں باپ کو کافر سمجھتے ہیں، میرے لیے سینسٹیو ایشو ہے. میں نبی اسلام کے ماں باپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، میں اختلاف کر سکتا ہوں. رفع الیدین تو چھوٹی چیز رہے گی بھائی، ایک ہی پڑیا ان کی ڈھونڈی ہے میں نے، الفقہ الاکبر، 15-20 صفحوں کی کتاب ہے. فقہ اکبر کہتے ہیں بڑی فقہ یعنی عقیدے کو، اصول کو، اور فقہ اصغر جو ہے وہ فروع کو کہتے ہیں، جو ہمارے اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، فروعی مسائل. اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ یہ بات، اور ملا علی قاری نے اس کا دفاع کیا ہوا ہے الگ سے کتاب لکھ کر. تو یہ میرا اختلاف ہے ان سے. میں نے ان کو کوئی جہنمی نہیں کہہ دیا، گالی نہیں دی. ہاں میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ جو نبی الاسلام کے ماں باپ کو کافر کہتا ہے تو وہ بکواس کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حنیفہ بکواس کر رہے ہیں، اور بھائی تمہیں رسول اللہ کے ماں باپ نظر نہیں آ رہے بے شرمو؟ یہ نہیں دیکھ رہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کی بات ہو رہی ہے، میرے ماں باپ کی بات نہیں ہو رہی. تم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے تھے سرتن سے جدا. اب بتاؤ، تم نے تو کئی اہل حدیث قتل کیے ہیں اس بات کے اوپر کہ اہل حدیث میں سے کافی سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اسلام کے ماں باپ کفر کی حالت میں گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک فقہی اختلاف ہے پہلے، لیکن بریلوی دیوبندی تو یہ بات نہ کریں، انہوں نے تو بندے مارے میں جو کھرا اپنے کار نکلے آتے ہیں. ان کہہ رہے ہو کہ جی بکواس. آپ کو اگر بتایا جائے کوئی اہل حدیث یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ دیں گے اس کی گردن اتار دیں گے. ہم بکواس بھی نہیں بول سکتے. تو اس طرح وہ کھیلنا شروع کرتے تھے. تقی عثمانی صاحب کا مذاق اڑاتا ہے، اور بھائی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ہم نے علمی اختلاف کیا ہے کہ اتنا بڑا مفتی ہو کے درس حدیث کے اینڈ پہ یہ واقعہ سنا رہا ہے کہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے، وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے، کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے، اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا نظر آتا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا، اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. اور کیوں؟ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تو ستار العیوب ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے. اچھا پھر اس میں دیکھیں ان سے بلنڈر کتنا بڑا ہوا ہے، وہ آپ نے غور نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھ لیتے تھے کہ یہ چوری جاری ہے، یہ چغلی جاری ہے، یہ فلاں چیز جاری ہے. اللہ کے بندو وضو کرنے سے گناہ کبیرہ نہیں معاف ہوتے، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. چغلی اور چوری کرنا اور بدکاری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ تو وضو کیا غسل کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا، توبہ کرنے سے معاف ہوگا. لو سامو، امام حنیفہ کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ اگر چغلی کرتا ہے کوئی شخص تو وہ وضو میں نہیں دھلے گی. یہ شرعی مسئلہ ہے، ان کو پتہ ہے. وضو سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. تو دیکھیں وہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے، امام حنیفہ کے اوپر انہوں نے جھوٹ باندھا. اس سے بڑی بات یہ پروٹوکول پیغمبروں کا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے.